بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا بھائی کماتا تو اچھا تھا لیکن ہمیں بہت کم خرچ دیتا تھا، اس لیے میں سہیلی کے گھر جانے کا بول کر نقاب کر کے لوگوں سے پیسے مانگا کرتی تھی۔ ایک روز ایک بڑی سی کار والا آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا میری گاڑی میں 10 منٹ بیٹھ جاؤ، 10,000 دوں گا۔ میں نے تھوڑا سوچنے کے بعد اس کی بات مان لی۔ میں روز گاڑی میں بیٹھتی تو اسی وقت بے ہوش ہو جاتی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد ہوش آتا تو مجھے 5,000 پکڑا کر کہتا کل لازمی آنا۔ میں تو خوش تھی، اب میں روز ہی اس کے پاس جانے لگی۔ ایک بات جو عجیب تھی کہ اس کی گاڑی میں ہر روز ایک نیا مرد بھی ہوتا تھا جو مجھے دیکھتے عجیب انداز میں ہنستا۔ اب میرا پیٹ بھی بڑھنے لگا تھا، مجھے لگا ویسے ہی میں موٹی ہو رہی ہوں۔ امی مجھے زبردستی ہاسپٹل لے گئی تو پیروں تلے زمین نکل گئی جب ڈاکٹر نے کہا کہ میں تو 3۔ ہمارا تعلق غریب خاندان سے تھا۔ میرے ابا نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک پہلی بیوی بچے کی پیدائش کے بعد ہی وفات پا گئی اور کچھ دن بعد ابا نے اس بچے کے لیے میری اماں سے دوسری شادی کر لی۔ میرا بھائی سوتیلا تھا جسے میری امی نے بہت ہی پیار محبت سے پالا تھا، اسے کبھی بھی اس کی سگی ماں کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ یہی وجہ تھی میرا بڑا بھائی اماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ پڑھائی اس کی مکمل ہو چکی تھی، اب وہ اپنے لیے کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے بھی 12 جماعت پڑھ رکھی تھی۔ اس کے بعد اماں نے مجھے آگے پڑھنے ہی نہ دیا، بس گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی اور کچھ نہ کچھ مجھے سکھاتی رہتی۔ روز روز کے کاموں سے میں تنگ آ چکی تھی، گھر کے حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے۔ ابا حیات نہیں تھے، ان کی وفات کے بعد گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ گھر میں 4 افراد تھے، میرا بڑا بھائی، میری اماں اور میرے بعد ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میرا بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکی اور گھر کی ہی ہو کے رہ گئی۔ ایک روز اچانک بھائی کو نوکری مل گئی جس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس روز ہم بہت خوش ہوئے تھے اور شکر ادا کر رہے تھے کہ اب گھر کے حالات سدھر جائیں گے، لیکن یہ صرف ہماری خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ ہوا وہ تھا جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ بھائی کی نوکری کی وجہ سے شروع میں تو سب ٹھیک رہا، گھر کا خرچہ بھی اچھے سے چل پڑا اور باقی ضرورت کا سامان بھی آنے لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ خرچ بہت کم دینے لگا تھا۔ جب بھی اس سے اس معاملے میں بات کی جاتی تو وہ آگے سے بگڑ جاتا تھا اور بہت غصہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اب میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب مجھے گھر میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی، میرا دل کرتا تھا میں گھر سے باہر ہی رہوں اور کبھی گھر ہی نہ آؤں۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جو سمجھ سے باہر تھی۔ میں مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جو بھائی کے پاس پیسے ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں دے رہا تھا تو اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ ظاہر ہے وہ سوتیلا بھائی تھا، اسے کیا فکر تھی ہماری، لیکن میں اسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر تو بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ ایک روز میں جب اماں کے ساتھ باہر خریداری کے لیے گئی تھی تو مجھے ایک نقاب پوش عورت مانگتی ہوئی نظر آئی۔ اب اسے دیکھ کر میں نے اپنا رخ پھیر لیا، لیکن شاید قسمت کو میرا وہ رویہ پسند نہیں آیا تھا۔ اب جو کام کرنے کا منصوبہ میرے ذہن میں آیا تھا اب اسے پورا کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ صبح بھائی کے نوکری پر جانے کے بعد گھر سے دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر میں گھر سے نقاب کر کے نکل گئی تھی تاکہ بھائی یا کوئی اور رشتہ دار مجھے پہچان نہ سکے، اور میں اپنے اس منصوبے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکا تھا۔ میں کچھ مجبوری اور کچھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلتی تھی۔ میں جو کر رہی تھی غلط تھا یا صحیح، مجھے ان سب سے سروکار تھا بھی نہیں، بلکہ میں خوش تھی اور میں باقاعدہ باہر جا کر لوگوں سے پیسے مانگنے لگی تھی۔ پہلے تھوڑا سا گھبراتی تھی لیکن اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، بس نقاب لگائے رکھتی تھی اور ساتھ ہی اپنی آواز بھی تھوڑی بدل لیتی تاکہ مجھے کوئی بھی جان نہ سکے۔ صرف بھائی کے ڈر کی وجہ سے نقاب لگا کر اور گھر سے بہانہ بنا کر نکل آتی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی کہ میں کیا کام کر رہی ہوں۔ میں ان 2 دنوں میں ایک طرح سے فقیرنی ہی بن چکی تھی۔ ایک روز جب میں اسی طرح بہانہ کر کے گھر سے نکلی تو کچھ دوری پر ہی ایک کالی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گاڑی سے ایک خوبصورت مرد باہر نکلا تھا جسے دیکھ کر مجھے خوف سا لگنے لگا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے، لیکن میں خود کو نارمل رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔
اب اگر گھر سے باہر نکلی ہی تھی تو بہادر تو بننا ہی تھا، لیکن اچانک ہی اس آدمی نے جو بات کہی اس نے میرے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے۔ کہنے لگا میری گاڑی میں 10 منٹ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں 10,000 دوں گا اور تم محفوظ بھی رہو گی، اچھی طرح سوچ کر جواب دے دو۔ میں کچھ دیر تو چپ رہی اور سوچنے لگی، لیکن دل میں ڈر تھا کہ یہ نہ ہو میں گاڑی میں بیٹھوں اور اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھوں، یہی تو میرے پاس بچی تھی۔ لیکن جب میں نے اس کی بات پر تھوڑا غور کیا تو اسے بھی سر سے لے کر پیر تک دیکھا تو دکھنے میں وہ مجھے اچھے گھر کا ہی لگا تھا، اور یہ آفر بھی مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ صرف 10 منٹ بیٹھنا ہی تو تھا، اگر وہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا تو میں شور مچا دوں گی۔ ہاں یہ صحیح ہے، اور مجھے تو اس وقت پیسوں کی ضرورت بھی تھی، اس لیے میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حامی بھر لی۔ میرے ہاں کرتے ہی اس آدمی کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ آ گئی تھی، جو مجھے تو کم از کم بالکل بھی سمجھ نہ آئی۔ میں اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، مجھے صرف پیسہ ہی نظر آ رہا تھا جس سے بہت ساری ضروریات پوری ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی۔ مجھے کوئی فکر یا ڈر ہی نہیں تھا کہ میں ایک انجان شخص پر اعتبار کر رہی ہوں جسے میں جانتی تک نہ تھی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی جو میں جانے انجانے میں کر چکی تھی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ شخص بھی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے مجھے گلاب کا پھول دیا اور کہا اسے نقاب کے اندر سے 10 منٹ تک سونگھنا ہے۔ میں اس کی اس عجیب بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا، اور اسے بھی شاید میری آنکھوں میں حیرانگی نظر آ گئی تھی۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر پیسے چاہیے تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرنا پڑے گا۔ 10 منٹ کی تو بات ہے، ایک بار سونگھنے لگو گی تمہیں خود ہی سب کچھ اچھا لگنے لگے گا۔ میں چپ چاپ بیٹھی اس کی باتیں سنتی اس پھول کو سونگھنے لگی، لیکن پھول سونگھتے ہی میرا سر باری باری سا ہونے لگ گیا تھا اور لمحہ بھر میں مجھے نیند سی آ گئی تھی۔ اس نے اسی وقت پیسے میرے ہاتھ میں دے دیے تھے جن کو میں نے بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور میں کس دلدل میں پھنس چکی ہوں۔ میں پیسوں کے لالچ میں جو کر بیٹھی تھی اب اس کا انجام کیا ہونے والا تھا، اس سے میں انجان تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس شخص نے میری طرف دیکھے بغیر مجھے گاڑی سے نیچے اتر جانے کو کہا۔ میں نے اپنے پرس میں دیکھا تو 10,000 وہیں موجود تھے۔ اپنی کیفیت کو بھولتے میں پیسوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر آ گئی اور آتے ہی بستر پر گر گئی۔ میرا بازو درد سا کر رہا تھا۔ جب نظر بازو پر گئی وہاں عجیب سا گول نشان بنا ہوا تھا۔ پہلے تو میرے جسم پر ایسا کوئی نشان نہیں بنا ہوا تھا، تو اب یہ کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ سب دیکھ کر میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ اماں سے اس نشان کا پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا مظاہرہ کیا، جس سے میں اور فکر مند ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ مجھے وہ شخص بہت پراسرار سا لگا تھا، اب مجھے اس سے خوف بھی ہونے لگا تھا۔ اس نے پیسے تو پورے ہی دیے تھے جتنے پیسوں کی بات ہوئی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے گاڑی میں صرف 10 منٹ بیٹھنے کے 10,000 کیوں دیے۔ لیکن جو بھی مقصد تھا اس کا، میں تو بالکل ٹھیک تھی، بس ہاتھ میں ذرا سا درد تھا، اور بدلے میں اتنے سارے پیسے بھی مل گئے تھے۔ میں تو اتنے میں ہی خوش تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے روپوں کو دیکھتی مسکرا پڑی تھی، یعنی اب مجھے بھائی سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلے روز بھی میں ویسے ہی گھر سے بہانہ بنا کر نکلی تو پھر سے وہی شخص ایک دم سے آ دمکا اور مجھے پھر سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہنے لگا۔ اب کی بار میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور جا کر اس کی گاڑی میں آرام سے بیٹھ گئی۔ پہلے والی جھجک اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ بھی آ کر بیٹھا اور بیٹھتے ساتھ ہی مجھے پھر سے گلاب دے کر کہا اسے سونگھ لو۔ میں خاموشی سے اس کی بات مانتی چلی گئی۔ پہلے وہ سنجیدہ سا تھا، لیکن جو ہی میں نے گلاب سونگھا اس شخص کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، جو مسلسل مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرا رہا تھا۔ کل کی طرح آج پھر سے مجھ پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ اسی حالت میں اس نے جلدی سے پیسے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے جن کو میں زور سے پکڑ چکی تھی۔ اس کے بعد میں ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے اور آگے کیا ہونے والا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی گاڑی میں موجود تھی۔ مجھے اس گاڑی میں ایک عجیب سی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ شخص مجھ سے پتہ پوچھ کر مجھے میرے گھر کے باہر تک چھوڑ گیا تھا۔ میرا سر اب بہت بوجھل سا رہنے لگا تھا۔ بعض اوقات مجھے کچھ بھی یاد نہ رہتا تھا، میں باتیں بھول جاتی تھی۔ دماغ پر بہت زور دینے سے بھی مجھے کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ اکثر اسی وجہ سے مجھے بہت سی مسائل کا سامنا بھی ہو رہا تھا۔
اب کسی کام میں بھی دل نہ لگتا تھا اور نہ ہی بھوک لگتی۔ اماں بہت اصرار کے بعد مجھے کھانا خود کھلایا کرتی، جو مجھے مجبوری میں کھانا پڑتا، ورنہ خود سے کبھی میں نے کھانے کا نہ کہا، کیونکہ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ عجیب سی بے چینی لگی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ جب بھی میں اس بات کا ذکر کرتی، سب میرا وہم سمجھتے، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ کچھ دن سے مجھے عجیب سے وسوسے آنے لگ گئے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے یا کوئی میرے ساتھ موجود ہے۔ اب مجھے گھر سے زیادہ باہر سکون ملنے لگا تھا، لیکن میں جو سوچ رہی تھی سب کچھ اس کے برعکس ہی ہونے والا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ مجھے باتیں بھول جاتی تھیں، لیکن جب سے وہ گاڑی والا مجھ سے ملا تھا، مجھے اس دن کے بعد سے بس وہ شخص ہی نہ بھولا تھا، باقی سب میں اکثر بھولنے لگی تھی۔ کچھ روز میں یہی سوچتی رہتی تھی، لیکن پھر میں نے یہ سب سوچنا چھوڑ دیا تھا اور بھائی کے جانے کے بعد گھر سے نکل پڑتی اور اس گاڑی میں سوار ہو جاتی تھی۔ اب تو یہ سب میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس دوران میرے پاس کافی سارے پیسے بھی جمع ہو چکے تھے۔ میں نے کبھی بھی پیسوں کو گننا بھی گوارا نہ کیا تھا، بس گھر لے کر جاتی اور الماری کھول کر پیسے رکھ دیتی میرے بازو پر۔ وہ عجیب سے نشان اب تعداد میں بہت زیادہ ہو چکے تھے، ان میں درد بھی رہتا تھا، جن کی وجہ سے مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ نشان آئے کہاں سے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے تھی، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جب میں ہوش میں آتی تو بازو میں بہت تکلیف سی ہونے لگتی تھی۔ جہاں گول عجیب سا نشان بنا ہوا ہوتا، صرف کچھ دیر کے لیے وہ درد رہتا اور بعد میں خود ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا۔ یہ سب میرے لیے بہت حیرت والی بات تھی، اور ایسا ہی کوئی نشان اگلے روز پھر موجود ہوتا جس سے مجھے کافی درد محسوس ہوتا۔ بس میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ شخص اپنی بات سے مکرتا نہیں تھا، پیسے روز کے روز ہی مجھے دیتا تھا۔ میں یہ جانتی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ میرے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا، اور نہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اگر میں عقل مند ہوتی تو شاید میں ایسی بے وقوفی نہ کرتی اور میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ گھر والوں کو ذرا بھی بھنک نہیں پڑی تھی کہ میں کیا کام کر رہی ہوں، کس طرح کر رہی ہوں۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور پھر میں نے نوٹ کیا کہ میں موٹی ہو رہی تھی۔ مجھے خود کو دیکھ کر بہت حیرانگی ہو رہی تھی، میں بہت ہی گھبرا گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں اتنا کھاتی بھی نہیں تھی۔ اب میں اپنے آپ میں بہت بدلاؤ محسوس کر رہی تھی، جو میرے لیے ایک انوکھا ہی تھا۔ پہلے کبھی بھی مجھے ایسا محسوس نہ ہوا تھا۔ میں اب بھی اول روز کی طرح اس شخص کے پاس جانے لگی تھی جو مجھے پیسے دے کر کہتا کل لازمی آنا، اور میں حامی بڑھ لیتی تھی جس سے وہ شخص بھی خوش ہو جاتا تھا۔ اب جب میں اس کے پاس جاتی تو گاڑی میں ایک اور مرد بھی بیٹھا ہوا ہوتا جو مجھے دیکھ کر عجیب گندے طریقے سے مسکرانے لگتا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت ہی عجیب لگا کرتی، جیسے کوئی ٹھڑکی انسان ہو۔ جو میں نے غور کیا تو میں پوری موٹی نہیں بلکہ صرف میرا پیٹ ہی بڑھنے لگا تھا، اور بازو پر بھی نشان بڑھ گئے تھے۔ ہر دن ایک نیا نشان مجھے دیکھنے کو ملتا، جس کی تکلیف کچھ پل مجھے محسوس ضرور ہوتی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اپنی اس حالت کو لے کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ گھر والوں سے بھی دور ہوگی، کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، خاص کر اپنے بھائی کا سامنا میں کس منہ سے کرتی، اسے کیا کہتی کہ کیوں میرا پیٹ بھر رہا ہے صرف چند روپوں کے لیے۔ میں نے خود کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ مجھے عجیب سے وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، اور شام کو ہی میں ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا معائنہ کروایا تو جو بات سامنے آئی وہ جان کر تو میری روح ہی لرز اٹھی تھی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا جو وہ ڈاکٹر مجھے بتا رہی تھی، کیا وہ سچ تھا؟ میں اس ڈاکٹر کی آدھی بات سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے غصے کی حالت میں نکل پڑی۔ میرے تو اوسان ہی خطا ہو چکے تھے۔ یہ سب حقیقت جان کر مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اصل حقیقت یوں میرے سامنے آئے گی۔ مجھے اس اجنبی شخص پر بے انتہا غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے دھوکہ کرتا رہا تھا اور میں سمجھ نہ سکی اور نہ جانے میں کیسے اس کے جال میں پھنس گئی۔ اماں بھی مجھے یوں دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اماں، بس سر درد کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میرے اتنا کہنے پر اماں مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگی اور میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی مجھے پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے پتہ لگانا تھا کہ وہ شخص میرے ساتھ کرتا کیا تھا اور میرے بے ہوش ہونے کا غلط فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مجھے اب اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، اس لیے خود کو پرسکون کرتی سوچنے لگی کہ کل اس شخص کی اصلیت سامنے آ جائے گی جس نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اگلے دن میں اسی طرح ناکام میں اس شخص کے پاس گئی۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ اس کو پکڑ کے ہی رہوں گی، اس لیے میں نے ایک چھوٹا سا کیمرہ خرید کر اسے اپنے نقاب میں
اچھے سے سیٹ کر دیا تھا۔ میری گاڑی میں بیٹھتے اس نے ہمیشہ کی طرح مجھے گلاب دیا، جس کو میں نے نقاب کے نیچے سے ہی مسل کے رکھ دیا اور اس پر ایسا ظاہر کیا کہ میں وہ گلاب سونگھ چکی ہوں۔ مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ اسی کے ذریعے وہ مجھے بے ہوش کرتا ہے، اور میں بے وقوف کچھ سمجھ ہی نہ سکی، بس پیسوں کی خوشی میں سب بھول بیٹھی تھی۔ میں نے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا، جس پر وہ مجھے بے ہوش ہوتا دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ مسلسل گاڑی چلانے میں ہی مصروف تھا۔ ابھی تک اس نے کوئی بری حرکت نہیں کی تھی میرے ساتھ۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ کچھ کرے تو میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ پھر وہ شخص کسی اور کے سہارے سے مجھے ایک کلینک میں لے گیا تھا۔ یہ سب میں تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب حیرت ہو رہی تھی کہ وہ مجھے کلینک کیوں لے کر آیا تھا۔ آخر یہ کیا مسئلہ تھا، کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ؟ وہاں ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر موجود تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور شخصیت اس کلینک میں نمودار ہوئی، جس کو دیکھ کر میری ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ مجھے اپنی موت بہت نزدیک دکھائی دے رہی تھی، لیکن یہ کیا؟ وہ تو اس شخص کے ساتھ بہت خوشی سے گلے مل رہا تھا۔ میں حیران و پریشان یہ سب دیکھ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا بڑا بھائی ہی تھا، جس گاڑی والے آدمی سے بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہاں، وہ میرا سوتیلا بھائی تھا، لیکن وہ اس حد تک گر جائے گا مجھے امید نہیں تھی۔ وہ دونوں اب ڈاکٹر سے کوئی بات کر رہے تھے، اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اچانک ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے اس طرح اٹھ کر بیٹھنے پر ان دونوں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں بھی ان کو غصے سے گور رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ میرے بھائی نے مجھے روک لیا اور مجھے کہنے لگا کہ ایک بار میری بات سن لو، اور جو حقیقت سامنے آئی اسے سن کر میں پہلے تو حیران ہوئی اور پھر شرمندگی سے میرا سر جھک گیا۔ میں جو اسے بہت برا سمجھتی تھی وہ میرے لیے کتنا پریشان تھا، یہ آج ہی مجھے پتہ لگا تھا، ورنہ میں اسے بہت سنگ دل سمجھتی تھی۔ لیکن جو حقیقت کھل کر سامنے آئی تھی اس سے میں بالکل انجان تھی۔ میں ایک نفسیاتی مریض تھی اور اس بیماری کا مجھے بھی علم نہیں تھا۔ میرا وہ ڈرنا اور مجھے ایسا محسوس ہونا کہ کوئی میرے ساتھ ہے یا میرے ارد گرد ہے، اور گھر سے دل کا تنگ اور بیزار ہونا، مسلسل گھر سے باہر رہنے کا دل کرنا، یہ سب علامات میری بیماری کی تھیں، جس سے میرا بھائی اور میری ماں واقف تھیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سب کیا اور بھائی نے اپنے دوست کی مدد لی جس سے میرا علاج ہو سکے، اور مجھے بتائے بغیر ہی وہ لوگ میرا علاج کروا رہے تھے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سب میں کر رہی ہوں، پیسے کی لالچ مجھ سے یہ سب کروا رہی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ شخص میرے بھائی کا دوست تھا۔ جو بھائی کو میرے باہر مانگنے کا پتہ لگا تو اس نے سمجھداری سے اس مسئلے کو حل کیا اور اپنے دوست کو کہہ کر مجھے پیسے کا لالچ دیا۔ اس وقت میرا دماغ جس حالت میں تھا وہ سب جانتے تھے یہ سب ضرور کروں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ بازو پر نشان بھی انجیکشن لگانے کا ہی تھا، جو کچھ دیر تک بہت درد کرتا تھا اور اپنا نشان چھوڑ جاتا تھا۔ جب سے یہ سب ہو رہا تھا تب سے ہی مجھے خود میں کافی فرق محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے خود پر غور کرنا شروع کیا تھا۔ موٹی ہو رہی تھی کیونکہ میں بیماری میں بہت کمزور ہو چکی تھی، علاج سے ہی اب صحت مند ہو رہی تھی۔ بھائی کی تنخواہ کم ہو چکی تھی اور بہت خرچہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف گھر کی ضرورت کی چیزیں لانے لگا تھا، جو مجھے برا لگتا تھا کہ وہ بدل گیا ہے اور اپنا ستیلا پن دکھا رہا ہے، کیونکہ اکثر میں نے ایسے سگے رشتے دیکھے تھے جو حسد و جلن میں مبتلا ہو کر خونی رشتوں کو بھول جاتے تھے۔ وہ تو پھر بھی میرا سوتیلا بھائی تھا، لیکن اس نے جس طرح میرا خیال کرتے علاج کروایا، میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ اسے پتا تھا میں پیسے رکھ کر گنتی نہیں ہوں، اسی لیے وہ میرے ہی کمرے سے پیسے اٹھا کر دوبارہ مجھے تھما دیتے تھے، اور اسی بات کو لے کر اس کا دوست ہنستا تھا، جسے میں غلط سمجھتی تھی۔ جب میں خود ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے میرا چیک اپ کر کے بتایا تھا کہ مجھے کوئی نشہ آور دوائی دینے کے بعد کسی خاص قسم کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اسی لیے میں نے وہ سب ناٹک کیا تاکہ سچ جان سکوں، اور جو سچ سامنے آیا میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ میں نے بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا کیا سوچے بیٹھی تھی۔ اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا تھا۔ جانے انجانے میں غلطی مجھ سے بھی ہوئی تھی کہ میں بنا کچھ سوچے سمجھے ایک انجان آدمی کے ساتھ پیسوں کے لیے گاڑی میں بیٹھ جاتی تھی۔ یہ سب میرے لیے تو فائدہ مند ثابت ہوا تھا کیونکہ اس میں میرا بھائی شامل تھا، اسے میرا علاج کروانا تھا، لیکن لازمی نہیں کہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو۔ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، اگر مجھے علاج کی ذرا سی بنک لگتی تب نہ جانے میں اس وقت کیا کر بیٹھتی۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنی محبت کرنے والا بھائی ملا ہے۔ میں مکمل صحتیاب ہو چکی تھی
اور جلدی میری شادی بھائی نے اپنے دوست سے کروا دی تھی، کیونکہ اس نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ بھائی نے خوشی خوشی یہ رشتہ کر دیا تھا، جس سے میری زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر بہت محبت کرنے والا تھا، نرم کو شخص تھا، زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ بھائی کی شادی بھی ہو چکی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں، جبکہ میری ایک پیاری سی بیٹی ہے جس میں ہم دونوں کی جان بستی ہے۔ بھائی نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کا کرنے کا طریقہ واقعی صحیح تھا؟ کیا اس کا انجام واقعی خطرناک ہو سکتا تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔